اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین سلام علیکم، میں ہوں سید شاہد حسین میثم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی 15 مناجات میں سے مناجات المریدین یعنی عقیدت مندوں کی مناجات جو کہ 8ویں مناجات ہے اس سلسلے کی، اسے ڈسکس کر رہے تھے۔ اس مناجات کا تقریباً آدھا حصہ ہم نے اس سے پہلے کی ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس سے آگے کی بات کریں گے۔ بس چند جملے کل کی مناجات سے ربط دینے کی خاطر میں اس کل کے چند جملے پڑھ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ آج کے بقیہ جملے جو اس مناجات میں آئے انہیں ایکسپلین کروں گا۔ امام نے بات لا کر کے یہاں پر ختم کی تھی، یا میں نے کہوں کہ اس مناجات کے اس حصے کی بات یہاں پر ختم کی تھی کہ امام فرماتے ہیں فَيَا مَنْ هُوَ عَلَى الْمُقْبِلِينَ عَلَيْهِ مُقْبِل، اور اے میرے وہ خدا کہ جب کوئی دروازے پر آتا ہے تیرے تو استقبال کے لیے بڑھتا ہے۔ اس جملے کو سوچ کر مجھے وہ منظر جو اکثر مصائب میں پڑھا جاتا ہے وہ یاد آتا ہے کہ جب جناب حر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو اب علماء پڑھتے ہیں ذاکرین کہ امام حسین علیہ السلام استقبال کو آگے بڑھے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک گناہگار کے لیے ایک معصوم امام آگے بڑھے، اور یہاں تو اس سے بھی بڑی بات ہے کہ ایک گناہگار خطا کار گناہوں میں ملوث، گناہوں کے دلدل میں سمندر میں ڈوبا ہوا ایک انسان اللہ کے در پر آئے تو اللہ اس کے استقبال کے لیے بڑھے۔ پھر فرماتے ہیں وَبِالْعَطْفِ عَلَيْهِمْ آید، اور تو نہ صرف یہ کہ استقبال کرتا ہے، بڑی نرمی کے ساتھ اس بندے کی طرف نگاہ کرتا ہے کہ جو تیری بارگاہ میں آتا ہے۔ عائد مفضل، آگے ایک لفظ مفضل کا امام نے استعمال کیا، نہ صرف یہ کہ نرمی کے ساتھ بلکہ ترس کے ساتھ اس بندے پہ نگاہ کرتا ہے، اپنی عطائیں اپنے تحفے تحائف اسے دینے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے تو انتظار میں بیٹھا تھا ہمارے کہ ہم پہنچیں اور تو ہمارا استقبال کرے۔ جیسے ہوتا ہے ہم بھی کسی میں مہمان کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور وہ مہمان بھی اگر کوئی بہت مشہور شخصیت ہو اس کے انتظار میں بیٹھے ہوں اور وہ آ جائے ہمارے پاس تو ہم کیسا پریشان سے ایک طریقے سے ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں۔ فوراً جو ہے ہم بڑھ کے استقبال کرتے ہیں، اچھی جگہ پر بٹھاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پانی پلاتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں فوراً۔ تو یہ جو ایک کے بعد ایک عطائیں ہیں یہ اللہ کرنے لگتا ہے۔ یہ تو آنے والے کے لیے کہ جو اس کے در پہ آ جاتا ہے۔ وَبِالْغَافِلِينَ عَنْ ذِكْرِهِ رَحِيمٌ رَؤُوف، لیکن جو لوگ اللہ سے بالکل غافل ہیں، دھیان ہی نہیں انہیں کہ کوئی خدا بھی ہے، ان کے ساتھ بھی اللہ بڑی مہربانی سے پیش آتا ہے۔ چاہے بندے غافل بھی رہیں اللہ ان کے اوپر اپنی مہربانی کرتا رہتا ہے۔ وَبِجَذْبِهِمْ إِلَى بَابِهِ وَدُودٌ عَطُوف، تو وہ ہے کہ جو غافل لوگ ہیں ان کو اپنے دروازے کی طرف بلانے کے لیے مہربانی کرتا ہے، انوائٹ کرتا رہتا ہے، آواز دیتا رہتا ہے، او اے لوگوں آؤ آؤ میرے دروازے پہ آؤ، بلاتا رہتا ہے، اٹریکٹ کرتا رہتا ہے، انٹائس کرتا رہتا ہے کہ تم میرے دروازے پر آؤ، میری بارگاہ میں آؤ۔ اسألک ان تجعلنی من اوفرہم منک حظا، میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو بندگان خدا، تیرے خاص بندے ہیں، جو تیرے قریبی بندے ہیں، ان کو جو تو دیتا ہے اس میں سے ایک بڑا حصہ، اس عطا میں سے ایک بڑا حصہ مجھے بھی دے دے۔ وَأَعْلَاهُمْ عِنْدَكَ مَنْزِلًا، اور مجھے ان کے درمیان سب سے بلند منزل عطا فرما۔ وَأَجْزَلِهِمْ مِنْ وُلْدِكَ قِسْمًا، اور مجھے عطاؤں سے، نعمتوں سے، احسانات سے بھرا پیمانہ ساغر ایسا پلا کہ جو ساغر بالکل لبریز ہو، چھلکتا ہوا ہو۔
وَأَفْضَلِهِمْ فِي مَعْرِفَتِكَ نَصِيبًا، مجھے ان لوگوں میں بنا دے جو تیری سب سے بہتر معرفت رکھتے ہیں، معرفت کے حساب سے سب سے بلند ہیں۔ اب یہاں سے آج کی گفتگو ہے، فقد انقطعت الیک ہمتی، اب ہر جگہ سے میری امید ٹوٹ گئی ہے، اب میں تیرے دروازے پر آ گیا ہوں، ہر جگہ مجھے ٹھکرایا گیا، دھتکارا گیا، میں جہاں جہاں گیا میں نے دنیا والوں کو سمجھا کہ یہ میری حاجتیں پوری کریں گے، تو کبھی میں نے اس کی طرف، کبھی اس کی طرف، کبھی اس کی طرف رخ کیا، لیکن اب میں ٹھکرایا ہوا ہوں، اور اب میری امید سوائے تجھ سے کسی اور کی نہیں، کسی اور سے نہیں ہے، بس تجھ سے امید ہے۔ وانصرفت نحوک رغبتی، اب تو جیسے نہیں ہوتا ہے کہ لائٹ، اب جو فلیش لائٹ ہوتی ہے، جو بڑی لائٹیں ہوتی ہیں، ان کا فوکس گھمایا جاتا ہے نا ایک طرف سے دوسری طرف، ویسی کوئی بات ہے، میری توجہ کا اب سارا فوکس گھوم کر کے بس تیرے اوپر ہو گیا ہے، میری توجہ کا، میری رغبتوں کا، میری امیدوں کا سارا فوکس اب تیرے اوپر ہو گیا ہے۔ فَأَنْتَ لَا غَيْرُكَ مُرَادِي، بس تو ہی تو بس میری مراد ہے، میرا مقصد ہے، اور اب تیرے سوا کسی سے لو نہیں لگاتا میں نہ تیرے سوا کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں، اب بس میں تجھے دیکھتا ہوں، تجھ سے لو لگاتا ہوں۔ وَلَكَ لَا سِوَاكَ سَحْرِي وَالسُّحَادِي، کیا بات کہی مولا نے، اب تو رات کو جاگتا ہوں نا تو دنیا کی فکروں میں نہیں جاگتا ہوں کہ فلاں مال میرا جاتا رہے گا، میرے بزنس کا کیا ہوگا، میرے بچے پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، ان کا مستقبل کیا ہوگا، فلاں مثلا میں قرض کا بوجھ کیسے اتاروں گا، جو دنیا کی فکریں ہوتی ہیں، اب کوئی فکر ہی نہیں رہ گئی، اب ایک وجہ سے جاگتا ہوں بس رات بھر، اور وہ کیا ہے، صرف اور صرف تیری محبت ہے، اس میں میں راتوں میں جاگتا ہوں، بستر پر کروٹیں بدلتا ہوں، اب میری سلیپ لیسنس ہے، یعنی اب نیند نہیں آتی تیرے فراق میں، تیری محبت میں۔ وَلِقَاؤُكَ قُرَّةُ عَيْنِي، اب تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس بات میں ہوگی کہ میں تجھ سے ملاقات کر لوں، اب تو میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزوں، میں سوچ رہا تھا کہ اس مناجات کے اس حصے کو کیسے آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا، لیکن پھر مجھے مدد ملی، مجھے یاد آیا کہ امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام نے ایک پکچر کھینچی ہے، ایک نقشہ کھینچا ہے، اسی کو آپ کے سامنے پیش کروں، بات واضح ہو جائے گی۔ اس دن تھوڑا سا کسی ایپیسوڈ میں نے اشارہ کیا تھا اس طرف، اب آپ کو تھوڑا اس سے زیادہ آگے بڑھا کر کے وہ بات پیش کرتا ہوں۔ امام دعائے عرفہ میں آخری کے حصے میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں، الہی علمت باختلاف الاثار وتنقلات الاطوار ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شیء حتی لا اجہلک فی شیء، یہ جملہ مجھے بہت پسند ہے، صحیح آپ کو بتاؤں۔ فرماتے ہیں امام، دیکھیے یہ کربلا سے پہلے کی بات ہے، معرفت کے درجے ہوتے ہیں، آدمی کیسے کیسے اللہ کی طرف بڑھتا ہے، ذرا آپ دیکھیے گا گریجولی، یہ نہ سوچئے گا آپ فوراً، ہم لوگ تو جذباتی ہو جاتے ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہیں، ویسی بات کہہ رہے ہیں، نہیں، ذرا سا ٹھنڈے دماغ سے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، امام کی دعا ہے، اس کو آپ کے سامنے ایکسپلین کر رہا ہوں۔ دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے مالک، بہت لمبی دعا پڑھنے کے بعد، بہت کچھ کہنے کے بعد آپ فرماتے ہیں آخر میں، کیا فرماتے ہیں، اے میرے مالک، اے میرے خدا، میں نے سمجھ لیا، میں نے جان لیا، کیا جان لیا یہ کہ یہ جو اس کائنات میں ڈائیورسٹی ہے، جو گوناگون چیزیں ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں، کسی کا رنگ لال، کسی کا نیلا، کسی کا پیلا، بہت ساری، یعنی ڈائیورسٹی صرف یعنی کوئی چیز سخت ہے، کوئی چیز نرم ہے، کوئی گرم ہے، کوئی ٹھنڈی ہے،
کوئی اونچی ہے کوئی نیچی ہے، طرح طرح کے نظارے ہیں، جھرنے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، کتنی ڈائیورسٹی، کتنی طرح کے لوگ ہیں، کالے سفید، کتنی طرح کے لوگوں کے بال ہیں، کتنی طرح کے لوگوں کے چہرے ہیں، کتنی طرح کی مٹیاں ہیں۔ آپ جتنی ڈائیورسٹی سوچ سکتے ہیں، جتنا اختلاف، عربی میں لفظ یہ بھی آپ اردو میں دیکھیے اختلاف کا مطلب ہوتا ہے کسی سے، یعنی اختلاف کرنا، یعنی مت بھید جسے ہندی میں کہتے ہیں، کوئی ڈسپیوٹ ہو جانا، الگ ہونا، لیکن عربی میں اختلاف کا مطلب الگ ہوتا ہے، یعنی ڈائیورسٹی، طرح طرح کی چیزیں ہونا، گوناگون ہونا۔ امام فرماتے ہیں اس کائنات کے گوناگون چیزیں، طرح طرح کی چیزیں، اتنی طرح کے مزے، اتنی طرح کے رنگ، اتنی طرح کی چیزیں میں نے دیکھی، یہ تو نے مجھے دکھائیں۔ ٹھیک، اگلا جملہ کہتے ہیں وَتَنَقُّلَاتِ الْأَطْوَارِ، اور پھر ان چیزوں میں بھی جو چینجز آتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، درخت کے پتوں کے رنگ بدلتے ہیں، کبھی وہی پتا ہرا ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا پیلا پڑ جاتا ہے، پھر وہ ہمارے ملکوں میں تو نہیں، لیکن آپ جائیں یوروپ امریکہ میں تو وہی پتے جو ہیں پہلے سرخ ہو جاتے ہیں، کتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ گرتے ہیں۔ یہ جو طرح طرح کے رنگ بدلتی ہے یہ پوری دنیا، یہ پوری دھرتی، یہ پوری زمین، امام فرماتے ہیں ان تمام چینجز کو، ان تمام ڈائیورسٹیز کو دکھا کر کے تو مجھے کیا دکھانا چاہتا ہے، میں سمجھ گیا۔ کیا سمجھ گیا؟ ان تمام چیزوں میں مجھے تو اپنا جلوہ دکھانا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے کہ تو ہے۔ یہ تمام چیزیں یہ آئینے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان میں بس تیرے جلوہ، تیری تجلی، تیری جھلک دکھ رہی ہے۔ تو چاہتا ہے کہ میں پتے کی طرف دیکھوں لیکن اس پتے میں تو مجھے نظر آئے، تو چاہتا ہے کہ میں پہاڑ کی طرف دیکھوں مگر اس پہاڑ میں تو مجھے نظر آئے، چھوٹے چھوٹے ذرے جو مثلا ریت کے ہوتے ہیں ان کو دیکھوں اور ہر ذرے میں تو نظر آئے، وہ ہر ذرہ ایک آئینہ بنا ہو۔ اب آگے کہتے ہیں حتی لا اجہلک فی شیء، اتنا تو مجھے ہر ذرے میں خود کو دکھانا چاہتا ہے کہ اب کسی بھی ذرے میں، کسی بھی چیز میں کہیں ایسا نہ رہے کہ تیری جھلک نہ دکھائی دے، ہر ذرہ، ہر چیز دنیا کی ایک آئینہ بن جائے اور ہر ذرے میں، ہر چیز میں تو مجھے دکھائی دے۔ میں اس کو آپ کو بتاؤں، آپ میں سے بہت سے لوگ زیارت کرنے کے لیے کربلا، نجف، مشہد، قم، بہت سارے روضوں پہ گئے ہوں گے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ان روضوں کے اندر یہ آئینے کا کام کیوں کیا گیا ہے؟ یہ جو مرر ورک ہے یہ کیوں کیا گیا ہے؟ یہ کیا صرف ڈیکوریشن ہے؟ نہیں، یہ ڈیکوریشن نہیں ہے، اس کی گہرائی میں جائیے۔ آپ جائیے امام حسین علیہ السلام کی حرم میں اور اس گنبد کو دیکھیے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زری کے اوپر بنا ہے، وہ چاروں طرف شیشے ہی شیشے، آئینے ہی آئینے لگے ہوئے ہیں۔ ہر آئینے میں امام کی زری آپ کو نظر آئے گی، ہر آئینے میں، چھوٹے سے چھوٹے آئینے میں زری نظر آئے گی۔ لیکن کیا آپ انہی آئینوں میں زری کو دیکھنا چاہتے ہیں یا اس سے بھی آگے کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ اب آئینوں میں نہیں، نیچے نظر کیجئے، سامنے زری دکھائی دے۔ تو یہ آئینے جو ہیں یہ اس لیے لگائے گئے ہیں کہ ہر چیز میں تمہیں امام دکھے، ہر چیز میں تمہیں خدا دکھے، یہ اس لیے ہم کو بتانے کے لیے لگائے گئے ہیں۔ تو ایسے ہی امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں یہ حرم تو نہیں بنے تھے، امام حسین علیہ السلام کو تو یہ ساری کائنات آئینہ ہی آئینہ نظر آتی تھی، اور ہر آئینے میں اللہ کی جھلک، اللہ کی تجلی۔ اب اس کے بعد یہاں تک پہنچ گئے امام، ابھی تو آئینے میں دیکھ رہے تھے نا، اب جیسے میں نے کہا آئینے میں کیا، اصل تو یہ ہے کہ امام حسین کی زری کو خود سامنے دیکھیے، اور اس سے بھی پڑھ کر کے جو لوگ بامعرفت ہوتے ہیں وہ کربلا جاتے ہیں، امام حسین سے ملاقات کر کے آتے ہیں، وہ امام حسین کو دیکھ کے آتے ہیں۔ اس سے بھی آگے زری سے بھی کہیے، امام کی زری کو جب پکڑیے تو اس جالی سے کہیے کہ اے امام، میں سونے چاندی کو دیکھنے نہیں آیا تھا آپ کے پاس، سونا چاندی تو میرے ملک میں بہت ہے، میں کسی جویلر کی شاپ پہ چلا جاتا، سونا چاندی دیکھ لیتا، یہ زری سونے چاندی کی ہے، میں یہ دیکھنے نہیں آیا ہوں، میں تو اس زری کے پار اس طرف آپ کو دیکھنے آیا ہوں۔ یہ زری تو ایک شیشے کی طرح ہے، اس طرف آپ ہیں، آپ کو دیکھنے آیا ہوں۔ سی تھرو جو کہا جاتا ہے شیشہ، یہ زری تو وہ ہے، اس کے اندر سے، جیسے کیمرے میں آپ
جیسے دوربین میں اندر یوں لگا کر کے کوئی چیز دیکھتے، یہ ذری وہ دوربین کا کام کرے، وہ دور جو حسین ہے وہ آپ کو دکھیں گے، بامعرفت لوگوں کو دیکھتے ہیں مولا، ٹھیک ہے۔ اب یعنی میں جو کہہ رہا تھا کہ آئینے میں دیکھنا کسی چیز کا الگ چیز ہے، اور خود اس کو دیکھ لینا یہ الگ ہوتا ہے۔ امام پہلے فرماتے ہیں دعا میں کہ میں نے تجھے، تو میں سمجھ گیا تو مجھے ہر چیز میں خود کو دکھانا چاہتا ہے۔ اب اس کے چند جملے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں امام، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار، اے میرے مالک دیکھ، میں ان آئینوں میں تجھے دیکھتا ہوں لیکن بہت دیر ہو رہی ہے، میں اب تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ترددی فی الآثار، میں ادھر ادھر بھاگتا ہوں، میں اس آئینے میں دیکھتا ہوں، اس آئینے میں دیکھتا ہوں، کبھی ادھر پلٹتا ہوں، کبھی ادھر پلٹتا ہوں، لیکن یہ میرا ادھر ادھر دیکھنا، یہ ادھر ادھر پلٹنا، یہ اس میں بڑی دیر ہو رہی، اب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار فاجمعنی علیک بخدمت توصلنی الیک۔ امام نے شہادت مانگی تھی، آپ کو معلوم ہے، یہی فرما رہے تھے کہ میں نے آثار وہی جو آئینے ہیں، آئینے میں بہت دیکھ لیا تجھے، اب تو میں بھاگا ہوا آؤں گا، دوڑا ہوا آؤں گا، تو بلائے گا تو اس کربلا کے بیابان میں جنگل میں آؤں گا، بیابان میں آؤں گا، ریگستان میں آؤں گا، اب میں بس تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو امام نے معلوم ہے آپ کو کیوں مکہ چھوڑا؟ مکے میں جب تک تھے نا، آئینوں میں خدا دکھتا تھا، پھر شاید اللہ ہی نے دل میں بات ڈالی۔ پیغمبر کا جملہ ہے نا، آیا ہوا ہے روایات میں، آپ دیکھیے گا، میں روزے کی حالت میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں لیکن مفہوم بولتا ہوں، کہ جب خواب میں امام حسین علیہ السلام نے پیغمبر کو دیکھا تھا، اور پیغمبر سے کہا تھا یہ نانا اب مجھے بس اپنے پاس بلا لیجئے، اب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنے الفاظ میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو کیا جواب ملا تھا پیغمبر سے؟ جواب یہ ملا تھا، اے حسین تمہارے لیے ایک درجہ اللہ نے رکھا ہے، میں ایسے کہوں تمہارے لیے ایک ملاقات کا دن رکھا ہے، لا تنالها الا بالشہادہ، اے حسین اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم شہادت حاصل نہ کر لو۔ شہادت کا مطلب ہی ملاقات ہے، شہادت کا مطلب ہی دیدار ہے۔ حسین ان شیشوں میں دیکھتے دیکھتے، ان آئینوں میں دیکھتے دیکھتے، کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی جھلک دیکھتے دیکھتے یہ جملہ کہتے ہیں، اب میرے مالک دیر لگ رہی ہے، اب میں کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں، اور وہ بھی تیری جھلک دیکھوں، اب اس سب کو ہٹا دے، اب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کیوں نہ تجھے دیکھوں، کیوں میں ادھر ادھر دیکھوں۔ عزیزوں، امام زین العابدین اسی منزل، اسی چیز کا تذکرہ یہاں اس دعا میں کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَاللِّقَاءُ قُرَّةُ عَيْنِي، اب تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بس تیری ملاقات ہے، وَوَصْلُكَ مُنَا نَفْسِي، اور تجھ سے ملاقات، تجھ سے ملنا، یہی میری تمنا رہ گئی، میری دل کی آرزو یہی ہے۔ اب الیکا شوقی، اب میرا شوق، میرا اشتیاق یہ ہے کہ بس تجھ سے ملاقات ہو۔ وفی محبت کا ولہی، اور تجھ سے اب میرا جو عشق ہے نا، محبت کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک جو اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں والہانہ محبت، والہانہ کا مطلب معلوم ہے آپ کو؟ عاشقانہ محبت۔ یہاں پر امام زین العابدین اس مناجات میں کہہ رہے ہیں اب میری محبت والہانہ عاشقانہ محبت بس اب تجھ سے ہے۔ وَإِلَىٰ هَوَاكَ صَبَابَتِي، اب تو میں تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تڑپتا ہوں میرے مالک، بے چین رہتا ہوں، بے قرار رہتا ہوں۔ وَالرِّضَا کا بُغْيَتِي، اب تیری مرضی ہی
میری آخری آرزو ہے، آخری میری تمنا ہے۔ کیا بات کہی، اگلا جملہ وَالرُّؤْيَتُكَ حَاجَتِي، اب تیرا دیدار ہی میری حاجت ہے، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں کیا کہا؟ آخری جملے ان کے نقل ہوئے ہیں، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اب تو بس اللہ سے ملاقات ہی چاہیے، اب سب چیز چھوڑ دی حسین نے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کی جتنی محبتیں ہو سکتی تھیں حسین نے ان کے دھاگوں کو کاٹ کے الگ کر دیا۔ وطن کی محبت ایک چیز ہوتی ہے، وطن کو چھوڑ دیا تاکہ وہ محبت بھی ختم ہو جائے۔ یہاں تک کہ حرم خدا کی محبت، کعبے کی محبت مومن کی علامت ہے۔ کعبے سے بھی اپنا دل موڑ لیا، اپنا منہ موڑ لیا۔ اس کی محبت تھی، بہت اچھی چیز بھی ہے، لیکن اس محبت کے دھاگے کو بھی کاٹ دیا۔ اور آخر میں بڑھتے بڑھتے دوستوں کی محبت، اصحاب کی محبت کے دھاگے کاٹ دیے، پھر اپنے عزیزوں یہاں تک کہ بے شیر کی محبت کا بھی دھاگا کاٹ دیا۔ صرف خدا کی محبت رہ جائے اور کچھ نہ رہے، یہ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ شاید آپ کو یہ الفاظ اچھے بھی نہ لگے، لیکن ہے یہی کہ حسین اس آخری منزل کے لیے سب کچھ کر رہے تھے کہ جو انہیں زیر خنجر نصیب ہوئی تھی۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی اولادک وعلی اصحابک